اچھے حالات آتے ہیں تو اچھے حالات میں بھی استقامت ضروری ہے، نہیں تو آدمی پھنس جائے گا. اچھے حالات اس کو پھانستے ہیں. جیسے کیچڑ ہوتا ہے تو ہاتھی نہیں چل سکتا. کتنا طاقتور ہے ہاتھی، کتنا طاقتور ہے. اسے دیواریں توڑواتے ہیں. وہ بلڈوزر ہوتا ہے نا، ایسا ہے. خانہ کعبہ توڑنے کے لیے اسی کو چلائے تھے. ایسا طاقتور ہے. لیکن کیچڑ ہو جاوے تو یہ نہیں چلے گا. یہ ہاں حالانکہ نرم ہے وہ، لیکن اس کی ٹانگ نہیں نکلے گی. ایسے اچھے حالات آدمی کو پھانس دیتے ہیں. جی ہاں، آرام کے حالات، ترقی کے حالات، عزت کے حالات، ہاں یہ اس کی ٹانگ پھنس جائے گی اندر. اس کا ایسے شکر ادا نہیں ہوگا. نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے. جب نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے تو ذمہ داری میں پیچھے ہو جاتا ہے. وہ نعمتوں کو سنبھالتا ہے، جی ہاں، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں، اس لیے کہتے ہیں نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو. یہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو. ہاں، دوسرے لوگ ہماری نعمتیں لے کر خوش ہوں گے کہ یہ تو ماشاءاللہ ان کی حالت بڑے اچھی ہے. جی ہاں، لوگ قارون کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے. یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، بڑا نصیبدار آدمی ہے. لوگ قارون کو نصیبدار کہتے تھے. ہاں، قرآن پاک پڑھو تو آپ کو ملے گا. انہ لذو حظ عظیم، کہ قارون تو بڑا نصیبدار ہے. یہ لوگ کہتے تھے اس کو. ہاں، حالانکہ اس سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہے. جی ہاں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ ایسا پھنسا ہوا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ خوش نصیب ہے، یہ نصیبدار آدمی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ بھی ہم کو اس کے جیسا بنا دے. یہ بھی کہتے تھے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ ہم کو بھی اس کے جیسا بنا دیتا، یہ تو بہت نصیبدار آدمی ہے. یہ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے. دین نہیں ہوتا ہے تو اوپر کی حالت دیکھتے. اس زمانے میں جو دین والے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ سوچو، یہ نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اجر و انعام دے گا تمہاری کارگزاری پر، وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ وہ زمانے کے دیندار ان سے کہتے ہیں جن کے پاس دین تھا. ہر زمانے میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آدمی نعمتوں میں بھی جب پھنس جاتا ہے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو. جیسے گناہوں سے سنبھالتے ہو ایسے سنبھالو. ٹھیک ہے کہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے اندر، تو پھر بچاتا ہے. کہ جس طرح گناہوں سے بچاتے ہو ایسے ہی اپنے آپ کو نعمت کے بارے میں بھی چوکنا رکھو. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ. یہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو بتکلب نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بتکلب سنبھالتے ہو. ہاں، کیونکہ نعمتوں کا حق ادا ہونا آسان نہیں ہے. ہاں، تو میں نے کئی ایک حال ایسا آدمی پر آتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سب چیزیں بڑھا دیتے ہیں. یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو.
اس لیے محنت کر کے اپنی تربیت ہونا ضروری ہے. اگر محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنایا تو وہ نعمتوں میں بھی استقامت کے ساتھ رہے گا. نعمتوں میں استقامت کہ نعمت کہاں خرچ ہو، کتنی خرچ ہو، کب خرچ ہو، ہاں تو وہ شاکر لکھا جائے گا استقامت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نعمت کا شکر کیا. کہ میری نعمت اللہ نے میرے امتحان کے لیے رکھی ہے، میری ترقی کے لیے نہیں رکھی. نعمت ترقی کے لیے نہیں ہوتی، نعمت امتحان کے لیے ہوتی ہے.